دوستوں، اللہ پاک نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کے مطابق وہ آگ سے بنا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار دے دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس تھا کون، کہاں سے آیا تھا اور اس کے والدین کون ہیں، اور ایک جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس سے قبل اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل انٹلیکچوئل پاکیز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کا چہرہ ایک شیر کی طرح کا تھا۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کا احترام کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور طاقت سے جنات کی کئی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی شکل ایک بھیڑیے کے مانند تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر ہی کی طرح اپنی بہادری کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں حصہ بھی لیا۔ جنات کی قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جنات کی اس قوم کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ اس قدر بہادری کے ساتھ فرشتوں سے لڑی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے میری والدہ کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے میرے والدین سمیت میری بیوی اور بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کے مانند تھا، اس لیے ابلیس میں دونوں کی خصوصیات موجود ہیں، جیسے شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی، جبکہ بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا، ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرو اور اسے دنیا جہان کو سمجھنے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بھی بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ 7 آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے تو دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے تھے، 5ویں آسمان والے تقی، 6 آسمان والے حاشیے اور 7ویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے پر فائز کر لیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس کے بارے میں بہتر پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ معزز دوستو، ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس لیے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی پڑھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا، بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی جائے گی۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا و جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مولا، میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلدی ہی دیکھے گا۔
ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اس دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں جان پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہوگا، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے قیامت کے کچھ مناظر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے، جن کے مطابق قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو چکی ہوگی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ انہی پریشانیوں کے عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ غروب ہو کر مشرق سے طلوع ہوگا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان زار و قطار رونے لگ جائے گا اور چلائے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے چیلے اس کا یہ حال دیکھ کر اسے دریافت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، آج سے پہلے ہم نے تمہیں اتنا غمگین اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا کہ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو میری موت کی نشانی ہے۔ احنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اللہ پاک میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اس پر جواب آیا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ آخر ابلیس کی موت کیسے ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ بس اس سے آگے مجھے مت بتاؤ۔ یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا ہے اور تمہیں ان سب کے برابر قوت عطا فرمائی ہے۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ۔ اللہ پاک کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں تو ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے تو ابلیس زار و قطار چیخے مار مار کر روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا اور کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟
تو ملک الموت جواب دیں گے کہ جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں، تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا ہے، آج تیرا بھی حساب ہوگا، آج تجھے اس قدر درد ملے گا کہ جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور اس جگہ جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے، یا اللہ پاک، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی۔